مسلمان اسلام سے باہر ممکن ہی ممکن. آج کے میرے اس عنوان میں انشاءاللہ میں کسی کو فتویٰ دینے نہیں آیا ہوں. میں کسی کو یہ کہنے نہیں آیا ہوں کہ یہ مسلمان اسلام سے باہر ہے. میں کسی جماعت کے بارے میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ یہ جماعت اسلام پر نہیں ہے. یہ حق مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے. میں سب آپ جیسے بھائی ہیں مسلمان, میں بالکل آپ کے برابر کا ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے بولنے کی تھوڑی بہتر صلاحیت دی تو مجھے یہاں ٹھہرا دیا. آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر سننے کی صلاحیت دی تو آپ لوگ وہاں پر ہیں, ورنہ ہم سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں. صرف تقوی کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم ہے میری موت تک میں چاہوں گا کہ اس قرآن کا صرف اسٹوڈنٹ کہلاؤں. اس سے بڑے فخر کا کوئی ٹائٹل نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان مرتے دم تک قرآن اور حدیث کا اسٹوڈنٹ رہے. مجھے شیخ الاسلام, شیخ الحدیث, شیخ الدعوہ, وہ شیخ کے نام ہی کو میں پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے صحابہ شیخ ابو بکر صدیق نہیں تھے. سیدنا ابو بکر صدیق, اللہ اکبر. اس سیدنا میں بھی محبت ہے. سیدنا عمر ابن خطاب, ان میں سے کسی کو بھی کبھی کسی نے لقب نہیں دیا. کسی نے ابو بکر صدیق کو نہیں کہا کہ شیخ الاسلام ابو بکر صدیق. آج تک کسی نے بھی عمر ابن خطاب کو نہیں کہا شیخ الحدیث. ابو ہریرہ کو کسی نے نہیں کہا شیخ الحدیث. لیکن آج ہماری امت میں شیخ الاسلام, شیخ الحدیث کے یہ ٹائٹلز ہول سیل پہ. انہیں ذرا اچھا دکھا, انہیں شیخ الاسلام, انہیں شیخ الحدیث, انہیں فلاف. ہمارے صحابہ سے بڑھ کر اسلام ہو گیا ہمارے پاس. صحابہ سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم مل گئی ہم کو. ارے تم قیامت تک اگر اللہ زندگی دے دے, قیامت تک اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر اپنی زندگی گھس دو تو ایک ادنا سے صحابی کی جوتی کی دھول کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں کوئی بول سکتا؟ سمپل ہے, سمپل ہے. ہمارے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی. تو کچھ بھی کر لیا تو وہ صحبت کہاں سے لاتا؟ اللہ اکبر. وہ ایک ایسا شرف ہے ہمارے صحابہ کو, قیامت آنے تک اب کوئی مسلمان کو شرف ملنے والا ہی نہیں ہے انشاءاللہ. آج کا میرا جو عنوان پھر سے یاد دلا دوں, مسلمان اسلام سے باہر ناممکن یا ممکن تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب وہ بن گیا ہے ممکن ہی ممکن. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اسلام سے باہر ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ آپ باہر ہو گئے. آپ بھی پلیز مت کہیے کہ عمران صاحب آپ بھی باہر ہو گئے. ہم سب ایک جگہ جمع ہیں. ہم سب محاسبہ کریں گے, انٹروسپیکشن کریں گے. کیا انٹروسپیکشن؟ کیا حساب کتاب کریں گے اپنے اعمال کا کہ اب میں جتنی چیزیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے مسلمان اسلام کے باہر جا سکتا, جس کی وجہ سے اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جا سکتی ہے, یہ جتنی بھی چیزیں میں بتاؤں گا اس کو اپنے دماغ میں لا کر خود کا حساب لیجئے کہ یہ میرے میں کتنا ہے جس کی وجہ سے کوئی دنیا کا مفتی کہے یا نہ کہے, اگر رب قیامت میں کہے کہ تو اسلام کے باہر تھا, ختم ختم, برباد ہو گئے تم. پوری دنیا تم کو بڑے بڑے لقب سے پکاری, بولی کیا نیک سالے آدمی ہے بھائی, کیا جنتی ہے, ان کے ایسا ایمان کسی کا نہیں دیکھے, ان سے زیادہ نیک اس دور میں کوئی موجود نہیں ہے. اور اللہ قیامت کے دن کہہ رہا اچھا آپ اتنے نیک تھے صاحب, یہ لو آپ کی چیزیں, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, چل تو میری نظر میں جہنمی ہے. کہا اللہ. کوئی اللہ سے بچا سکتا اس کو؟ کوئی اللہ سے بچا سکنے والا؟ ہر ایک کوئی بھی نہیں بچا سکتے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی, بچا ہی نہیں سکتے. کیسا بچا تیرے پاگل؟ اللہ کیا تیرے بازو کا جو ہے بھائی ہے انڈر ورلڈ ڈان, اس کو ایک بڑے ڈان سے ڈرا دینے کو دیوانہ ہو گیا. کئی کو ایسے باتیں سوچتا ہوں گا قرآن پڑھ کے بھی. قرآن پڑھ رہا اللہ صبح سے شام تک, یہ قرآن جب بھی پڑھ رہا اس کو بول رہا دیکھ رہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں. میں کا گھر صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی کے لیے میں کا گھر نہیں ہے. میں یہ صرف اللہ کی شان کو زیبا دیتا, میں صرف اللہ کی ذات کو زیبا دیتا, میں صرف اللہ کی صفت ہے, اس کے سوا کوئی میں نہیں ہے. ہم سب عبدالمے ہیں, عبداللہ ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم سب نوکر نہیں ہے. کیا ہے ہم لوگ؟ فرق ہے نوکر اور غلام میں. میں کسی کو میرے آفس میں نوکری پہ رکھ کے بولا بھائی آپ اکاؤنٹنٹ ہیں میرے آفس کے, دوسرے دن صبح آ کے بولا ذرا آفس کو جھاڑو مارو. کیا ہے؟ جھاڑو مارو. اکاؤنٹنٹ ہوں میں, بولتا یہ نوکری ہے, نہیں مارتا, نوکری چھوڑ دیتا. غلام کو آج میں بولا اکاؤنٹس دیکھ, آج اکاؤنٹس دیکھتا. اکاؤنٹس دیکھتے دیکھتے بولا پین چھوڑ کے پیخانہ صاف کر, بیت الخلا صاف کرنے جاتا.
غلام کچھ بھی نہیں بول سکتا، میں یہ کیوں کروں، میں وہی کوئی کیوں کروں. اللہ کے ہم کیا ہیں؟ کیا نوکر یا غلام؟ غلام کا معنی ہے جو کچھ اللہ نے یہاں بول دیا، جو کچھ نبی سے بولنے لگایا، مسلمان منہ بند اور خالی سننا ہے. تیری کوئی مرضی چلنے والی نہیں ہے، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد اپنی کوئی بات کو منوانے کی کوشش بھی کرے. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ اگر اس کے باوجود کوئی منوانے کی کوشش کرا، یہی مسلمان اسلام سے باہر ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ موٹے الفاظ میں ماشاءاللہ علماء دین کے بارے میں میں جو بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، جہاں پہ سے جا کے ادھر گیا میں پورا یہی بتا رہا تھا کہ علماء دین دو قسم کے ہیں. جب ایک طرف اللہ کے نبی نے کہا جو عالم تم کو ایسی طرف بلائے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہے تو جہنم کا انوگریشن اسی سے ہونے والا ہے، اور جو عالم تم کو قرآن اور میری حدیث کی طرف بلائے ایسا عالم میرا وارث ہے اس امت کا. اللہ ہم کو ایسے علماء کی صحبت میسر فرما دے. تو ماشاءاللہ ایسے جو اکابر علماء دنیا میں گزرے ہیں، ان لوگوں نے کہا جب ہم لوگ اس قرآن اور حدیث کو بڑے گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے تو ہم کو لگ بھگ 450 چیزیں ایسی ملی قرآن اور حدیث سے. کتنی؟ جس سے پتا چلا کوئی بھی ایمان لانے کے بعد مسلمان ان میں کی کوئی بھی چیز پر عمل کرے، اور اگر وہاں اسلامی شریعت نافذ ہے، مان لو سعودی کا قانون ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اسلامی شریعت ہے، ایسی جگہ رہنے والا کوئی مسلمان یہ 450 اعمال میں کا کوئی ایک عمل کرے، دوسرا مسلمان جا کے وہاں کے جج کو کمپلین کرے کہ یہ مسلمان نے یہ کیا ہے، اس مسلمان کو پولیس اریسٹ کر کے لائے گی جج کے سامنے، جج پوچھے گا کیا تو نے یہ کیا، اس سے وجہ پوچھے گا، اگر جج کو سمجھ میں آیا تو کچھ سزا میں کمی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کا گلا مار دیا جائے گا. اگر سمجھ میں آیا تو کمی کیا ہوگی جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں معلوم کیا کمی ہوتی؟ دوبارہ کلمہ پڑھایا جاتا. اگر جج نے محسوس کیا کہ اس غلطی پر میں تھوڑا رحم کھا سکتا ہوں، غفلت میں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، الجھ کر کیا، تو جج کے اختیار میں ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور کرے کہ کیا کیا ہو، ایسے مسلمان کو کلمہ پڑھائے. اور اگر جج نے محسوس کیا کہ یہ کمبخت تو بغاوت کر رہا اللہ کے قانون سے، نبی کی حدیثوں سے، جج بولے گا اس کا گلا مار دو، مرتد ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کتنے اعمال تھے ایسے؟ پھر ماشاءاللہ اور خدمت کی ہمارے علماء دین نے، اور ان 450 پورے اعمال کو 9 سے 10 عمل میں سمیٹ دیا. 9 سے 10 عمل میں سمیٹا کا مطلب 9 سے 10 عنوانات میں سمیٹا، اور ہر عنوان کے نیچے وہ پورے اعمال کو جمع کر دیے. اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ 450 بتاؤں، تو جو موٹے موٹے 9 ہیں وہ بتاؤں انشاءاللہ. اس کے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام سے باہر کیسا ہوتے ہیں، پہلے اسلام میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ سن لیں گے. اچھا کوئی بتا سکتے اسلام میں رہنے سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا. ماشاءاللہ. توحید کا اقرار مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو کہتے ہیں شہادت دینا، گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سب سے پہلا کام ہے. یہ کام جب تک اس نے نہیں کیا، اگر وہ نماز پڑھے 5 وقت کی تو قبول ہے، زکات دے تو قبول ہے، حج کرے تو قبول ہے. اگر وہ شخص ماں باپ کی فرما برداری کرے تو کیا اس کو اجر ملنے والا ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھا؟ جنت میں جائے گا کسی حال میں؟ پکی بات ہے نا، اب پلٹنا نہیں ہے بات سے. ہاں یہ جتنے نیکیاں آپ کریں گے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر ایمان لانا اور دوسرے کو اس کی گواہی دینا. جب تک یہ نہیں کیا، اگر کوئی اور نیکی اس نے کی تو اس کی نیکی کی کوئی اوقات اللہ کے پاس نہیں ہے. اسی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسلام کا پہلا رکن. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5. اسلام 5 بنیادوں پر رکھا گیا ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقیم الصلاۃ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ. کہو گواہی دو کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور حج کے مہینے میں حج کرو. یہ 5 نیکیاں. پہلی کیا ہے اس میں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا, اب یہ کلمہ طیبہ کی کتنی اہمیت ہے ایک حدیث سے سناتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, احمد بن حنبل, مسند احمد بن حنبل کی روایت, صحیح حدیث سے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنے جامع الصحیح میں جمع کیا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بتایا جب قیامت قائم ہو جائے گی, تمام انسان اٹھائے جائیں گے, جب میری امت کے حساب اور کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ میرے ایک امتی کی طرف مخاطب ہوگا, ایک بندے کی طرف یا ایک بندی کی طرف مخاطب ہوگا. جب اللہ اس کی طرف مخاطب ہوگا تو اس کی جو نیکیاں ہیں اللہ ان نیکیوں کو اپنی طاقت سے قدرت دے گا کہ وہ اس کے جسم کے باہر ایک ایک شکل میں آئے اور وہ نیکی کو زبان دے گا کہ وہ اللہ سے بات کرے. اللہ اکبر. آپ تو نیکی کر رہے ہیں, آپ تو برائی کر رہے ہیں. آپ کی نیکی اور برائی میدان محشر میں آپ کو ایسے جیسے یہ گلاس ہے, ایسی کوئی چیز بن کے آئے گی جسے آپ پکڑ بھی سکیں گے, محسوس بھی کر سکیں گے. برائی کہے گی میں تیری برائی ہوں جو تو کیا کرتا تھا, نیکی کہے گی میں تیری نیکی ہوں جو تو کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بتایا میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہاں پر میرے بندوں سے, اپنے بندوں سے اپنا رب جب مخاطب ہوگا میری امتیوں میں سے تو میرے ایک امتی کی طرف دیکھے گا, ایک بندے یا ایک بندی کی طرف. جب اسے دیکھے گا اس کی نماز اس کے جسم کے باہر نکل کے آئے گی. کیا آئے گی؟ اور کہے گی یا ربی, اے میرے رب, انا صلاتی لی عبادکا, اے میرے رب میں نماز ہوں تیرے اس بندے کی. اللہ کہے گا فنظر, انتظار کر, بڑا پیارا عمل ہے, رک ذرا ادھر, بازو رک. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَتَدْعُ الصِّيَامِ, اس کا روزہ اس کے باہر نکل کر آئے گا. آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں نا, یہ روزہ باہر نکل کر آئے گا, کہے گا یا ربی, اے میرے رب, ان الصِّيَامِ لِعِبَادِکَ, میں تیرے اس بندے کا روزہ ہوں. اللہ کہے گا انتظار کر, بڑا پیارا عمل ہے, ذرا بازو رک جا. اس کی زکات نکل کر آئے گی, کہے گی یا ربی, اے میرے رب, ان زکاتی, میں اس کی زکات ہوں جو دیا کرتا تھا تیرے لیے. بڑا پیارا عمل ہے, ذرا بازو رک. اس کا حج نکلے گا, اس کے عمرے نکلیں گے, اس کی تمام نیکیاں, قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, ماں باپ کی فرما برداری, ایک کے بعد ایک تمام اعمال نکل کر آئیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی کو کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کو اور ہمارے نبی کا رب کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی, ایسے میرے بندے میرے سامنے آئیں گے, میں دیکھوں گا ان کی نیکیاں ان کے باہر نکلتی آئیں گی, ایک ایک نیکی گواہی دے کر کہے گی میرے رب میں یہ ہوں, میرے رب میں یہ ہوں, میرے رب میں یہ ہوں. میں کہوں گا کہ رک, بڑا پیارا عمل ہے, بڑا پیارا, بڑا اچھا عمل ہے. آخری میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے آواز آئے گی, ایک شے نکل کر آئے گی, کہے گی یا ربی, اے میرے رب, انت السلام وانا اسلام لعبادک, اے اللہ تو السلام ہے اور جو دین اسلام تو نے بھیجا تھا میں اس کا وہ اسلام ہوں. نماز, روزہ, زکات, حج سب آ گئے, اسلام نکل کے آیا کا مطلب اس کا عقیدہ. کس بات کا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عقیدے کو کس طرح مانتا تھا, اللہ کو کیا کہتا تھا, نبی کے بارے میں کیا خیال تھا, نبی کے بارے میں کیا سوچتا تھا, اللہ کے بارے میں کیا سوچتا تھا, صرف اتنا ہی سوچتا تھا جتنا اس قرآن میں ہے, یا اپنی مرضی سے کئی باتیں بنا بنا کر اللہ اور اس کے نبی پر بولتا تھا. یا ربی انت السلام, اے میرے رب تو السلام ہے, وانا اسلام, میں اس کا اسلام ہوں. اللہ کا جواب سنو کیا آئے گا, اللہ اکبر. اللہ کہے گا ہاں میں جب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا, میں جب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا.
اگر اے اسلام اس کے عقیدے، اے اس کے ایمان، اگر آج تو میرے نبی کے مطابق ہے تو اس کے باقی کے نیکیوں کا اجر دے کر جنت میں بھیجوں گا، اگر آج تو میرے نبی کے مطابق نہیں ہے تو تجھے اور ان سب کو پھونک مار کر اڑاؤں گا اور اوندھے منہ اس کمبخت کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، قتال، ماں باپ کی فرما برداری، خیرات، ہر چیز کو اللہ کہتا ہے کہ سب اچھے ہو تم لوگ، بڑے اچھے ہو، ذرا رکو، پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں کیا جانتا تھا اور مانتا تھا، اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے بارے میں کیا جانتا اور مانتا تھا۔ اگر اس کا ماننا اور جاننا میرے اور میرے نبی کے بارے میں ویسا ہی تھا جیسے میرے نبی نے بتایا تو ان سب اعمال کو اجر کے طور پہ جنت میں بھیجوں گا، نہیں پھونک مار کر اڑا کر اوندھے منہ اس کمبخت کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ بات کیا سمجھ میں آئی جانتے ہیں آپ لوگ؟ اسلام سے باہر ہونے صرف یہ کافی ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم، اللہ اور رسول پر ایمان کا سچا اور صحیح طریقے کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پورے اعمال برباد، آپ جہنم میں پھینک دیے جانے والے۔ صحیح کی غلط؟ علماء دین نے کہا کہ اللہ جس گناہ کے بارے میں کہتا ہے سب سے بدترین گناہ جس کے بدلے میں کسی صورت اس کو جنت نہیں دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان واجبتان، دو سنتیں، دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے پہ واجب ہے تو کسی صورت کروں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز اپنے پر واجب کرے تو اس سے مکرے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی، بخاری اور مسلم کی روایت، سنتانی مواجبتان، دو چیزیں رب نے ایسی ہیں جو خود پر واجب کی ہیں۔ کہا صحابہ نے من واجبتان یا رسول اللہ، وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو ہمارے رب نے واجب کر لی ہیں اللہ کے رسول؟ کہا ایک، اللہ نے یہ واجب کیا کہ جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی توحید میں شرک نہ کرے تو اس پر جنت اللہ نے واجب کر دی، اور جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی ذات میں شرک کیا اس پر جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا۔ یہ توحید اور شرک کیسی چیزیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر قائم کر دیا گیا، ساری انسانیت جمع کر دی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے ایک بندے کو اپنے پکڑا اور اس سے کہا کہ اے میرے بندے، کیا آج تو مانتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں؟ ساری زندگی تو نے میرا انکار کیا، تو نے ساری زندگی میرے سے روگردانی کی، بغاوتیں کی، لیکن آج تو میدان محشر کہاں ہے تیرے وہ ساتھی جس کو تو میرے کو چھوڑ کر پکارتا تھا؟ کہاں گئے وہ تیرے دوست جس سے تو تمنائیں اور امیدیں لے کر بیٹھا تھا کہ آج تیرے رب سے وہ تجھے بچا لیں گے؟ دیکھ وہ سامنے دیکھتا ہے وہاں جہنم ہے، دیکھ وہ جنت ہے۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں اے میرے بندے، اگر میں تجھے یہ پوری کائنات کی دولت دے دوں اور آج تجھ سے کہوں کہ میرے بندے یہ جو دولت میں نے کائنات کی دی ہے یہ دولت مجھے خیرات میں دے دے، میرے حوالے واپس دے دے تاکہ اس آگ سے تجھے بچا کر اس جنت میں ڈال دوں، تو کیا میرے بندے تو مجھے وہ دے دے گا؟ آپ رہیں گے اور میں رہوں گا تو کیا کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی دولت ہاتھ میں دے دوں گا، پوری کائنات کی دولت ہاتھ میں دے دوں گا۔ جہنم ادھر دکھائی گئی، جنت ادھر دکھائی گئی، اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے اس جہنم سے بچانے کے لیے اگر میں تجھ سے کہوں کہ جو دولت میں نے تجھ کو دی ہے وہ پوری مجھے واپس دے دے تاکہ تجھے جنت میں ڈال دوں، کیا تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ بندہ یہی جواب دے گا اللہ کو، کہے گا اے اللہ تیرے ذات کی قسم ہے اگر تو مجھے ایک بار یہ کائنات نہیں 10 بار بھی دے گا اور 10 بار بھی کہے گا تو پورا تجھے دے دوں گا۔ کیا کروں گا؟ پورا تجھے دے دوں گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے لیکن میں نے زمین پر تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی اس جنت کے لیے، صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے رب مان اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر، تو نے وہاں نہیں سنی، آج میں تیری یہاں نہیں سنوں گا۔ اللہ اکبر۔
اللہ کہے گا کہ تو آج کائنات نے تلا ہوا ہے، میں تو اتنی چھوٹی چیز بولا تھا کہ بس مجھ سے تو میری ذات اور صفات میں شرک مت کر، اس کے بدلے میری جنت لے لے، لیکن تو اس کی اس دنیا میں پرواہ نہیں کیا۔ آج جب تیرے سامنے عذاب ہے اور تو اب کہتا ہے آج تیری بات کی میں پرواہ نہیں کروں گا، جا اس جہنم میں جو خود تو نے اپنے لیے خریدی اور بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کا مطالعہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شرک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سوائے شرک کے اگر میرا کوئی بندہ میرے پاس کوئی اور گناہ لے کر آئے، کتنا بھی وہ بڑا کیوں نہ ہو، میں جس کے لیے چاہوں گا ان تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں ڈال دوں، صرف شرک معاف نہیں کروں گا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے میرے ساتھ شرک کیا میں جنت کو اس پر حرام کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ حرام کر دے گا جنت اس شخص کے اوپر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کے بارے میں کہا کہ شرک 70 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنے قسم کا؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر نور سے بھر دے، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے وہ 70 قسم کے شرک کا جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا اسے ٹٹولا، تلاشا، ساری زندگی اس علم کے پیچھے وقف کی کہ پتا کریں کہ وہ کون سے طریقوں کا شرک ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بچنے کے لیے، اور وہ رزلٹ پر آئے کہ یہ جو 70 قسم کا شرک ہے ان کو 4 بنیادی عنوانات کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ کتنے عنوانات، کتنے کیٹیگریز؟ وہ 4 میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو بھی اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ سب سے پہلا ہے شرک المحبہ۔ شرک المحبہ مانے محبت، محبت کا شرک۔ دوسرا ہے شرک النیہ والارادہ، تیسرا ہے شرک الاطاعت، چوتھا ہے شرک الدعا۔ کتنے ہیں؟ شرک المحبت، شرک الاطاعت، شرک الدعا، شرک النیہ والارادہ۔ شرک المحبہ کیا ہے دیکھو آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابن قیم کہتے ہیں شرک المحبہ کو سمجھنے کے لیے پھر چھوٹے 4 چیزوں کو سمجھاتا ہوں۔ کتنے بنیادی طور پہ کتنے ہیں شرک المحبہ میں؟ 4 عنوان۔ اس کا پہلا عنوان کیا ہے؟ شرک المحبہ، محبت کے ذریعے شرک۔ محبت، لو اینڈ افیکشن، لو اینڈ افیکشن کے شرک کے 4 کیٹیگریز ہے۔ بولے کیا ہے دیکھو آپ، پہلی کیٹیگری، جو بندہ اللہ پر ایمان لایا، کہا کہ اللہ ایک معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میرا رب ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے۔ ہم سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ جو بندہ یہ مان لے لیکن کہے کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں میرے اللہ سے کہ اگر میں نمازیں بھی چھوڑ دوں، روزے بھی چھوڑ دوں، زکوٰۃ بھی نہ دوں، حج بھی نہ کروں، زنا بھی کروں، شراب بھی پیوں، جوا بھی کھیلوں، سود بھی کاروبار میں کروں، میں ہر حرام کام کروں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ ایسے کہنے والے ہم میں سے کتنے آج موجود ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ شرک المحبہ ہے۔ تم اللہ سے محبت اس قسم سے کر رہے ہو جس قسم کی محبت کو اللہ نے تمہارے لیے جائز ہی نہیں کیا۔ ارے تو ایسی محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اس محبت کو قبول ہی نہیں کرے گا قیامت میں۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے کہے میں میری ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر اس کا دم نکلنے کو ہے اور وہ پانی بھی مانگے میں پانی بھی نہیں پلاتا اس کو، یہ محبت ہے۔ اماں کا ایگزامپل دیا تو سمجھ میں آ گیا، اللہ کا ایگزامپل سمجھ میں نہیں آتا۔ اماں کے ایگزامپل میں سمجھ میں آ گیا تو اب کیا تھے معلوم ہے دماغ میں؟ ارے اللہ تو کئی ماؤں کی محبت کرتا، تو اللہ کئی ماؤں کی پہلے سزا دیتا پھر بعد میں محبت کر کے نکال دیتا۔ اماں مارتی نا، غصہ بہت آ گیا تو نہ، پھر وہ سزا کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو شرک المحبہ بولے۔ شرک المحبہ اللہ سے ایسی محبت کا دعویٰ کرنا جو محبت کی اجازت اللہ نے خود قرآن میں نہیں دی، نہ نبی نے ایسی محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بول رہے ہیں نماز کی پوچھ ہم کو ہونے والی ہے. 1434 سال کے بعد مسلمان بول رہا چلتا نماز نہیں بھی پڑھے تو میں اللہ بہت چاہتا میرے. ہم دین کا مذاق بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک عمل کے اوپر جمے ہوئے ہیں, دنیا کو جما رہے ہیں. ہم مسلمان مذاق کہہ رہے ہیں ارے چلتا بھائی نماز نہیں پڑھے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کو شرک المحبہ کہتے ہیں. ایسا شرک جہاں آپ نے اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جو اللہ نے پوری قرآن میں کبھی بھی نہیں کہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں ایسی بات نہیں کہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 24 میں ایسے محبت کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ان کو عذاب دیا جائے گا ان اعمال کے بدلے میں جو یہ کرتے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب عمل کی وجہ سے عذاب دوں گا تب ان کو سمجھ میں آئے گا کاش ہم یہ نہیں کرتے تو اچھا تھا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہہ رہے ہیں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ان کو میں عذاب کی طرف لے جاؤں گا تو یہ پکار پکار کر خود پر لعنت کریں گے. لعنت ہے مجھ پر, لعنت ہے میرے اوپر کہ کاش میں اس دنیا میں میرے اللہ کا حکم مان لیا ہوتا اور آج اس عذاب سے بچا لیا جاتا. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے جو اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں سکھایا, جو پوری قرآن نے نہیں سکھایا, اور کہے کہ میں نماز نہ بھی پڑھوں چلتا, کچھ بھی گناہ کرا تو چلتا, اللہ معاف کرنے والا ہے, شرک المحبہ کر رہا ہے, اسلام سے باہر ہو جاتا. سمجھ میں آیا اسلام سے باہر ہونے کے امکانات؟ اچھا, شرک المحبہ کے بعد دوسری محبت کا شرک کیا ہے؟ دیکھو شرک المحبہ میں 4 قسمیں بتائیں. دوسری قسم, اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی نیکی کا عمل سوائے اللہ کے کسی اور کو خوش کرنے کرتا ہے, شرک المحبہ میں شامل ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا والے خوش ہو جائیں کہ بھائی انہوں نماز پڑھتے ہیں. میں میری بیوی سے محبت کرتا ہوں تاکہ میرے سسرال والے خوش ہو جائیں کہ ہماری بچی کو کتنا خوش رکھا, دیکھو جورو کا غلام. میں میرے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں, اگر میرے ماں باپ میرے کو داڑھی کٹانے کے لیے کہیں, برقع اتارنے کے لیے کہیں, ریمپ کرنے کے لیے کہیں, ڈسکو کلب میں ساتھ جا کر ناچنے کے لیے کہیں, برتھ ڈے پارٹیز کرنے کے لیے کہیں, میں بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ رسول نہیں بھی بولے تو چلتا, ان کی محبت میں یہ سب کر لینے کو تیار ہوں. شرک المحبہ کی دوسری قسم, ایک اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کو کوئی عمل کرنا, یہ شرک المحبہ. یہاں تک کہ اللہ اکبر, یہاں تک کہ دیکھو ہمارا نام مخلوق میں انسان ہے کہ نہیں ہے؟ عربی لفظ انسان, یہ انسان عربی لفظ ہے, اردو کا لفظ نہیں ہے. عربی لفظ انسان انس, الف نون سین, انس سے بنا ہے. انس مانے انسیت, محبت, لو اینڈ افیکشن. انسیت سے انسان ہے. ہمارا فطری تقاضا ہے, اگر اپنے درمیان میں کسی کو دیکھوں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, بڑے نیک ہیں, تو میری فطرت میں ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ایسے سب سے اچھے انسان کون ہے ہمارے پاس؟ ہاں, اللہ کی قسم ہے ان سے پیارے کوئی ہو ہی نہیں سکتے. ان سے پیارے کوئی انسان اللہ کی قسم ہے کائنات میں نہیں ہو سکتے. تو میں میرے نبی سے محبت کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اگر میں نے نبی سے محبت بغیر اللہ کو بیچ میں رکھے کہ کی, میری محبت منہ پر مار دی جانے والی. اللہ کہے گا نبی میرا, رسول میرا, میں تجھے امتی بنایا, اور اس پوری محبت میں اپنے رسول کے, رسول جس کے ہیں وہ رب کے بارے میں کچھ بھی نہیں. اگر تم نے ایسی محبت رسول سے کی جس میں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ میرا اور میرے رسول کا رب راضی ہو جائے اس محبت سے, وہ محبت بھی رد کر دی جانے والی. صحیح کی غلط؟ کیا اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز ہے جو ہم کو ہمارے رسول سے محبت کرا سکتی ہے؟ جب تک میں یہ نہ مانوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا اس رسول سے محبت کرنے کا, اسی لیے میں میرے رسول سے محبت کرتا ہوں. کتنی محبت کرنے کا حکم دیا؟ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا میرے رسول مومنین سے خود ان کی جان سے زیادہ قریب ہے ان کے لیے. اتنی محبت کے نام میں ماں سے ایسی محبت کرتا ہوں, نہ باپ سے, نہ کائنات کی کوئی چیز سے. اللہ نے کہا میرے نبی اللہ
اللہ کے بعد سب سے قریب ہے میرے. کس نے کہا یہ؟ پکا ہے یا اعتراض ہے اس بات سے؟ اللہ اکبر. جب سوچو آپ لوگ کہ نبی کی محبت اگر بغیر اللہ کو رکھے کہ ہم کو ایمان سے نکال سکتی ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ جتنے سب سے محبت دنیا میں کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تیسری قسم کا شرک، شرک المحبہ میں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور سے برابر کی محبت کرنا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 165 میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، انسانوں میں کچھ ہیں جنہوں نے عبادت کے لیے پکڑ لیے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کئی چیزوں کو، اور یہ جس کو پکڑے ہیں یہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کی محبت میں لانا یہ بھی شرک. میں اللہ اور اس کے رسول سے برابر کی محبت کرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو احترام کرے گا میرا، مجھ پر ایمان رکھے گا، مجھ سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت تو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کرے گا، لیکن اللہ کی محبت کے بعد مجھ سے محبت کرے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے؟ اللہ خالق، اللہ کے رسول مخلوق. اللہ رب، اس رب کے غلام عبداللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے نبی آپ اس کے غلام اور اس کے رسول ہیں. چوتھا، جب کوئی آپ عمل کرو محبت میں، جب کوئی آپ عمل کرو، اگر وہ عمل خالص اللہ کی محبت کے لیے نہ ہو اور وہ عمل اللہ کے حکم کے برابر نہ ہو، اور جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اس میں سے کسی بھی حکم سے آپ محبت میں کمی کر دو، تو یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ آپ کو اللہ کے احکامات سے محبت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے یہ حکم ہے مگر میری، ختم ہو گیا اسلام سے باہر. تیری اوقات اتنی بڑھ گئی کہ رب کے حکم کے اوپر تیرے دماغ میں سوال آیا؟ آ سکتا سوال؟ دیکھو میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، اب آپ محاسبہ کرو کہ ہم جانے انجانے میں کتنے جملے ایسے کہتے تھے قرآن اور حدیث کے بارے میں. اللہ حفاظت کرے. یہ 4 شرک